الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کتاب میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب متقین کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں اور ارشاد فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں پر خالصتاً مخلص مومنین کی جو ہے وہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس سے اگلی جو 13 آیتیں ہیں اس میں منافقین کا ذکر ہے، منافقین کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ اور آیت کے پہلے حصے میں الذین یؤمنون بالغیب، غیب کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی خبریں۔ یہاں پر اب ایک قاعدہ آپ کو بتاؤں کہ جب غیب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی علم غیب مراد ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی علم غیب۔ اور اگر غیب کی نسبت کسی نبی کی طرف ہو، جس طرح کہ ہمارے پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں، تو جب غیب کی نسبت کسی نبی کی طرف ہو تو اس سے مراد عطائی ہوگا، یعنی نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب بلا شک جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اگلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ یقیمون الصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہوں گے، نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنین پر مقرر اوقات پر فرض کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں سپارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ دیگر فضائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس فردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہے کہ وہ فردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو داخل عطا فرمائے گا۔ اور نماز پڑھنے کی بے شمار وعیدیں بھی ارشاد فرما دی گئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے اور آپ کے آقا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے، نماز کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ آگے ارشاد فرمایا مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو ان کو رزق عطا فرمایا ہے، تو متقین کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مسکینوں کے ساتھ جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، یتیموں کے سروں پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں اور ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان میں سے جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کی طرف رب کریم نے قرآن پاک کو نازل کیا، آپ کی طرف جو وحیوں کو نازل کیا، مومن کی یہ نشانی ہے، متقی لوگوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ ان تمام تر نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے مراد قرآن اور شریعت محمدیہ ہے۔
اور وما انزل من قبلک یہاں سے مراد وہ کتابیں ہیں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئی، جس طرح کہ تورات، زبور اور انجیل اور دیگر صحائف وغیرہ۔ مومن کی یہ نشانی ہے، متقی شخص کی یہ نشانی ہے کہ وہ تمام تر صحائف پر اور تمام تر آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والا ہوتا ہے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے نہ بروز محشر کو دیکھا ہے، نہ ہم نے قیامت کو دیکھا ہے، نہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ مومن کی اور متقی کی نشانی ہے۔ متقی اور مومن کی جو ہے وہ نشانی ہے کہ وہ قیامت کے دن پر ایمان لانے والا ہوتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ پچھلی نشانیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو آپ علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ علیہ السلام سے پہلے دیگر انبیاء کرام پر نازل کیا گیا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصلی کامیابی پر ہیں، اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ مفلحون یہاں پر ذکر کیا گیا، یہاں پر اس فلاح سے مراد، اس کامیابی سے مراد کامل فلاح ہے، کامل کامیابی ہے، یعنی جو کامل کامیابی ہے، جو کامل فلاح ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ ویسے تو ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لینا، اس کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق جان لینا اور ایمان لے آنا، یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن اصل جو کامیابی ہے، حقیقی جو کامیابی ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ لہٰذا جو شخص ایمان لے آیا، اس کامیابی کو اس نے حاصل کر لیا، چاہے وہ جتنا بھی گناہ گار ہو، رب کریم اسے جنت میں ضرور بالضرور داخلہ عطا فرمائے گا، اگرچہ وہ اپنے معصیتوں کا، اپنے گناہوں کا سزا تو بھگتے گا، لیکن اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔